لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قابل احترام سننے والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن مجید 28ویں پارے سورۃ التحریم، اس کی آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 8 تلاوت کی گئی۔ سورۃ التحریم مدینہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ 12 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ التحریم اس کی پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے، جس میں بیان فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، تم نے کیوں اپنے اوپر حرام کر دیا، ما احل اللہ لک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا، تبتغی مرضات ازواجک، کیا اس عمل سے آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس سورہ کے شان نزول کی نسبت سے ایک واقعے کا تذکرہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے اوقات کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھر باری باری تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تو وہاں زیادہ دیر ٹھہرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہیں، انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ نوٹ کیا کہ اللہ کے رسول وہاں زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں۔ وجہ معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اس لیے وہ وہاں زیادہ دیر ٹھہر جاتے تھے۔ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے باہم یہ منصوبہ بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں تو تم بھی کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، اور میرے پاس آئیں گے تو میں بھی کہوں گی کہ میرے منہ سے جو ہے، آپ کے منہ سے جو ہے وہ مغافیر کی بو آتی ہے۔ تو جب ایسا ہی عمل انہوں نے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تو شہد کھایا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد جس قدر پسند تھا اسی قدر یہ منہ سے بو آنا یہ ان کے ہاں جو ہے وہ ناپسندیدہ تھا۔ تو جب ایک بیوی نے یہ بات کی، دوسری بیوی نے یہی بات کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میں آج کے بعد جو ہے وہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ گویا سرے سے اس کے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں وہ اپنے اوپر حرام کیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا اس سے آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے، جس کی مناسبت سے اس سورہ کا نام جو ہے وہ سورۃ التحریم رکھا گیا۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں آج شرک و کفر کے ان گھٹاٹوپ اندھیروں میں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز دی، ہمیں ایمان اور شرک کی پہچان کرائی، ہمیں سنت اور بدعت کی پہچان کرائی۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر ہم سے زیادہ پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے، ہم سے زیادہ دین کا فہم رکھنے والے، دین کو جاننے والے، قرآن مجید کے زیر و زبر سیدھے کرنے والے اور عربی گرامر کی فصاحت اور بلاغت رکھنے والے لوگ اس کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھوں کروڑوں بار احسان ہے کہ اس رب نے ان اربوں کی آبادی میں سے یہ چند لوگ ان کو اپنے دین کے لیے چنا اور ان کو اپنے دین کی جو ہے وہ سمجھ لی۔ اب یہ دین اسلام یا یہ ایمان کی دعوت قبول کرنے کے بعد ایک مومن کا کام وہ ختم نہیں ہو جاتا، ایک مومن کی ذمہ داری وہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اب اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اب ایمان کے بعد جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ صلاح کے قائم کرنے کے حوالے سے ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے ہوں، ماہ صیام کے صوم کے حوالے سے ہوں، یا حج بیت اللہ کی فرضیت کے حوالے سے ہوں، یا اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں ہوں، مومن قدم بہ قدم، لمحہ بہ لمحہ اپنی ان ذمہ داریوں کے حوالے سے فکر مند رہتا ہے، اپنی ان ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ ہرگز غافل نہیں رہتا۔ اہل ایمان جب ایمان قبول کرتے ہیں تو وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اور ہر انسان خواہ وہ مومن ہے یا غیر مومن، اس کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ میں نے انسان کو جو ہے وہ کمزور پیدا کیا ہے۔ اب کمزور پیدا کیا گیا یہ انسان، یہ کبھی صراط مستقیم پر چلتا ہے، سیدھا سیدھا چلتا ہے، اور کبھی یہ جو ہے وہ نافرمانی کی روش پر چلا جاتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے کہ جس کو معلوم ہو جائے کہ میں غلط راستے پر چل پڑا ہوں، یا میرا راستہ غلط ہو گیا ہے، یا میری جو سمت تھی وہ غلط ہو گئی ہے، تو عقل مند انسان وہی ہے جو فوراً رجوع کر لے اور فوراً پلٹ آئے، فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ اس کی آسان سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان نے اگر اس مسجد آنا تھا اور وہ سیدھا چلا جائے تو یقیناً وہ آگے دور ہوتا جائے گا، اس کی منزل جو تھی وہ اس سے دور ہوتا جائے گا، اور جس قدر جلدی وہ یو ٹرن لے کر واپس آئے گا اس قدر وہ فائدہ مند رہے گا، اس کو درس بھی مل جائے گا اور وہ اس اجتماع میں بھی شرکت کر سکے گا۔ اور اگر وہ دور ہی دور ہوتا رہے گا تو اپنی منزل مقصود سے دور ہوتا رہے گا، اور پھر وقت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر آئے گا تو یہ اجتماع اس کو میسر نہیں ہوگا۔ یہی مثال ہوتی ہے ایک مومن کی کہ زندگی گزارتے ہوئے بسا اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، وہ شیطان اس کو ایک نافرمانی کی روش پر چلا دیتا ہے، لیکن عقل مند مومن وہ ہے، عقل مند ایمان والا وہ ہے جو فوراً رجوع کر لے، فوراً پلٹ جائے، فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ اور ایک مومن وہ صرف اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی فکر مند رہتا ہے۔
صحیح بخاری کی اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی حدیث میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ والرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، ایک مرد وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے اوپر اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ہم اپنے گھر والوں کے اوپر بھی ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی ذمہ دار ہیں، اپنے زوجہ اور اپنی بچیوں کے اوپر بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم ان کی فکر نہ کریں گے، ان کو صراط مستقیم کی طرف لے آنے کی کوشش نہ کریں گے، تو ہم اللہ رب العزت کے ہاں اس بارے میں مسئول ہوں گے، اس بارے میں ہم اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ جوان ہو گیا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ قرآن و حدیث میں کہیں یہ تعلیمات مجھے نہیں مل سکی کہ کہیں ایسا لکھا ہو کہ بچہ 15 سال کا ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، یا بچہ 20 سال کا ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ باپ کی ذمہ داری بچے کی پیدائش سے شروع ہو کر اور باپ کی اپنی موت یا بچے کی موت تک رہتی ہے۔ وہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، جیسے ایک باپ اپنے بچوں کے بارے میں معاشرتی برائیوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ میرا بچہ کسی معاشرتی برائی میں نہ پڑ جائے، کسی معاشرتی برائی کا شکار نہ ہو جائے، ایسے ہی ایک باپ اپنے بچے کے حوالے سے دینی برائیوں کے دین کے اندر جو برائیاں آج پھیلائی گئی ہیں، شرک و کفر کی برائیاں ہوں یا نافرمانی، بدعات اور خرافات کی برائیاں ہوں، ایک باپ اپنے بچے کے حوالے سے فکر مند رہتا ہے کہ میرا بچہ اس کے ایمان کا کیا معیار ہے، یا وہ ایمان کے کس درجے پر ہے۔ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے تو ہم فکر مند رہتے ہیں کہ میرا بچہ اسکول گیا نہیں گیا، کالج گیا نہیں گیا، یونیورسٹی گیا نہیں گیا، اپنے آفس گیا نہیں گیا، لیکن ہم اپنے بچوں کے حوالے سے وہ دینی اعتبار سے کتنے فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس نے صلاح پڑھی نہیں پڑھی، ہمارا بچہ وہ دین فہمی کتنی رکھتا ہے، اس کو قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے، اس کو اللہ کے اس دین کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ہم اپنے بچوں کے بارے میں اللہ رب العزت کے ہاں مسئول ہیں۔ ہمارا بچہ انجینئر نہ بنا، ہمیں روز قیامت اس کے حوالے سے ہماری پکڑ نہیں ہے۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر نہ بن سکا، روز قیامت اس کے حوالے سے ہماری پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارا بچہ وہ اللہ کے دین کے حوالے سے غافل رہا اور ہم نے بھی اس کو کوئی تلقین اور وعظ و نصیحت نہ کی، بلکہ یہ سوچ کر چھوڑتے رہے کہ ابھی چھوٹا ہے، پھر بڑا ہو گیا تو یہ سوچ کر چھوڑتے رہے کہ اب بڑا ہو گیا ہے، اب میں کیا بولوں، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس حوالے سے ہماری پکڑ ہوگی اور ہم اللہ رب العزت کے ہاں اس حوالے سے مسئول ہوں گے۔ تلاوت کردہ آیت میں یہی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو کفر و شرک سے پاک کر لیا ہے، ان کے حوالے سے یہ آیتیں ہیں کہ قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور جہنم کی آگ کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن یہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہمارا بچہ اگر ہمارے سامنے آگ سے کھیل رہا ہو، ہم فوراً روکتے ہیں اپنے بچے کو کہ آگ کی طرف نہ جاؤ، یہاں آگ ہے۔ ماچس سے کھیل رہا ہو، ہم منع کرتے ہیں ماچس سے نہ کھیلو، نقصان ہو جائے گا تمہارا۔ لیکن ہمارا بچہ وہ جہنمیوں کے راستے پر چل رہا ہو تو ہم اس کے حوالے سے کتنے فکر مند رہتے ہیں۔ بتایا اپنی فکر تو کرنی ہے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی ہے۔ اہل و عیال کہاں کھڑے ہیں ان کی بھی فکر کرنی ہے، اور اس جہنم سے بچانا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا اس جہنم کے اوپر ہم نے ایسے فرشتے تعینات کیے ہیں، ایسے سخت مزاج اور تنخو فرشتے ہیں اس کے اوپر، جو شداد اللہ یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ تعالیٰ کے حکم میں ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم سے اعراض نہیں کرتے، اس سے انحراف نہیں کرتے۔ ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیے ہیں۔ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور ہر وہ حکم جو ان فرشتوں کو دیا جاتا ہے اہل جہنم کے حوالے سے،
جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، گزر جائے گی، گزر جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں آج سے 1 ماہ پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو کل زندہ تھے، آج زندہ نہیں ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو سال پہلے زندہ تھے، آج زندہ نہیں ہیں۔ ان میں سے بھی کسی نے کیا پلان کیا ہوگا، کسی نے کیا کیا ہوگا، لیکن ہر شخص وہ اپنے ایک انجام، ہر شخص نے اس انجام سے دوچار ہونا ہے، وہ ہے موت کا انجام۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا اس سے، نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ موت آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا، اس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا کی ضروریات کے پیچھے پڑ کر آخرت سے غافل نہیں ہونا۔ دنیا کی ضروریات کے پیچھے، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے پڑ کر اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو فراموش نہیں کر دینا۔ دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے جنت کی لازوال نعمتوں کو قربان نہ کر دینا۔ جنت ہے ایک طرف کہ وہ محلات ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ مالک فرماتا ہے کسی آنکھ نے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت عبادی الصالحین، میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ میں اور آپ سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتیاں دیکھتے ہیں عموماً سوشل میڈیا وغیرہ پر، اور مختلف ہمارے شمالی علاقہ جات کے علاقوں کی خوبصورتیاں دیکھتے ہیں، ہم آج شش کرتے ہیں کہ کتنی بہترین خوبصورتی ہے۔ یہ خوبصورتیاں جنت کی خوبصورتیوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے مالک نے فرمایا تم جتنا مرضی خوبصورتیاں دیکھ لو، لیکن دنیا کی وہ آنکھ اللہ رب العزت نے نہیں پیدا کی جو جنت کی خوبصورتی کو دیکھ سکے۔ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی جتنی خوبصورتیاں بیان کر دوں، میں اس جنت کی خوبصورتی کو پھر بھی بیان نہیں کر سکتا، اس کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ میں اور آپ جتنے اچھے مرضی خیالات دل میں لے آئیں جنت کی حسن کے حوالے سے، جنت کی خوبصورتی کے حوالے سے، مالک فرماتا ہے کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ فرمایا فقرؤوا ان شئتم، پڑھ لو اگر تم چاہو، بس تم پڑھ لو اگر تم چاہو۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الف لام میم السجدہ کی یہ آیت ہے، اس کی تلاوت کی کہ پڑھ لو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ مالک نے اس کے لیے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر کے رکھی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی، ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایمان کا دعویٰ کیا اس کے بعد اعمال سے غافل رہے، بلکہ یہاں یہ جو الفاظ ہیں بما كانوا يعملون، کہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی۔ ایمان تو لایا تھا، ایمان تو اساس ہے، ایمان تو بنیاد ہے، لیکن ایمان کے بعد کیے گئے عمل اس نے اس کو جنت کے باغات تک پہنچا دیا۔ یاد رکھیں قرآن میں جا بجا تذکرہ ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اور فمن ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ، اس طرح کے الفاظ سورہ اعراف میں بھی ملیں گے، سورہ مومنون میں بھی ملیں گے، اور سورۃ القارعہ میں بھی یہ الفاظ آپ کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ روز قیامت میں میزان قائم کروں گا۔ میزان کے 2 پلڑے ہوں گے، 2 ترازو ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، فرمایا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، سورۃ المؤمنون میں فرمایا یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ میزان کس کے لیے قائم ہوگا؟ کیا کسی کافر کے لیے میزان قائم ہوگا؟ کسی مشرک کے لیے میزان قائم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میزان مومنین کے لیے، جنہوں نے ایمان لایا تھا ان کے لیے قائم ہوگا۔
ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا، ان کی برائیوں کو تولا جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا جن کا بھاری ہو گیا وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، جہنم میں جائیں گے وہ۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم ان کے چہروں کو الٹ پلٹ رہی ہوگی، وہم فیہا کالحون، یہ جہنم میں بدشکلے بنے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں رب سوال کرے گا، کیا سوال کرے گا؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، بندے جہنم پہنچ گیا، تجھے میری آیاتیں پڑھ پڑھ کر کسی نے نہیں سنائی تھی، کسی نے نہیں سمجھایا تھا تجھے؟ سورہ زمر میں بتایا کہ یہ کہے گا قالوا بلا، ہاں رب بتایا گیا تھا مجھے اس حوالے سے روشناس کرایا گیا تھا۔ اور یہاں آتا ہے کہ مالک کی طرف سے جواب دیا جائے گا فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کہ تو تو تھا ہی جھٹلانے والا، تو تو تھا ہی انکار کرنے والا۔ بھلا ایک مومن انکار کرتا ہے آخرت سے؟ میں نے بتایا ترازو قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا مومن کے لیے۔ مومن بھلا آخرت کا انکاری ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مومن اپنی روش سے آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اپنے اعمال اور اپنے کردار سے آخرت کو جو ہے وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ فرمایا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، فرمایا یہ کہے گا اے رب مجھ پر میری بدبختی غالب آ گئی تھی، وکنا قوما ضالین، میں گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا تھا۔ جواب میں کہا جائے گا، یہ کہے گا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے رب میں جہنم میں آ گیا ہوں، اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ یہاں سے نکلنے کا ہو؟ فإن عدنا فإنا ظالمون، اے رب دوبارہ ایسا عمل کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا ظالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پڑا رہے، مجھ سے کلام نہ کر، مجھ سے بات نہ کر۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، میرے بندوں میں ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی جو یہ دعا کرتی رہتی تھی ربنا آمنا، اے رب ہم تجھ پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا وارحمنا، اے رب تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا تیری روش کیا تھی؟ فاتخذتموہم سخریا، تو نے ان کا مذاق اڑایا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تو میری یاد کو بھی بھول گیا، تو اس بات کو بھی بھول گیا کہ تو نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس بات کو بھی فراموش کر دیا تو نے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تو تھا ہی مذاق اڑانے والا۔ پھر مالک کی طرف سے سوال ہوگا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، بتا دنیا میں کتنا رہ کر آیا تھے، کتنی زندگی جی لی تو نے؟ لگا رہا دنیا والوں کو خوش کرنے میں، لگا رہا دنیا میں بنانے میں، بھول گیا اپنا مقصد حیات کو، تو بتا دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آ گیا تو؟ اب 100 سال جینے والا، 70 سال جینے والا، یا 50 سال یا 20 سال جینے والا، سب کے ایک ہی جواب ہوں گے لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، سب کا ایک ہی جواب ہوگا مالک دنیا میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ جواب دیا جائے گا فاسأل العادین، گنتی کرنے والوں سے پوچھ تو دنیا میں کتنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قال ان لبثتم الا قلیلا، ہاں یہ سچ ہے کہ تو دنیا میں بہت کم رہا ہے، یہ سچ ہے۔ لو انکم کنتم تعلمون، ایک کاش تو یہ بات وہاں جان لیتا دنیا میں کہ یہ دنیا کی زندگی متاع قلیل ہے، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، یہ بات تو وہاں سمجھ لیتا تو اس کا وہاں سمجھنا تجھے فائدہ دیتا، آج یہاں سمجھنا یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فرمایا انسان نے کیا گمان کر لیا ہم نے اس کو بے مقصد پیدا کیا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، کیا اس نے ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ یہ اپنے مقصد حیات کو کیوں بھول گیا، یہ اس بات کو کیوں نہیں یاد رکھتا کہ اس نے پلٹ کر اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے۔
وہاں دو ہی انجام ہے، یا جنت کی لازوال نعمتیں ہیں یا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ جنت کی لازوال نعمتیں ہوں گی تو انسان جو ہے وہ خوش و خرم ہوگا، اور جہنم کی اگر آگ ہوگی وہ آگ جو بجھائے نہ بجھے گی تو پھر انسان جو ہے وہ پکاریں لگائے گا، جیسا کہ ایک پکار کا تذکرہ سورہ اعراف میں بھی آتا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، چلائے گا، پکار لگائے گا۔ اصحاب النار اصحاب الجنہ کو پکاریں گے، کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اے اصحاب الجنہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پینے کو پانی دیا ہے، نہریں دی ہیں، اتنا کچھ ہے تمہارے پاس، او مما رزقکم اللہ تمہیں اتنا کچھ کھانے کو دیا ہے، ایسا کرو تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو یا ہمیں کچھ کھانے کو دے دو۔ اہل جنت وہ اہل جہنم کو جواب دیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنت کا کھانا، یہ جنت کا پینا، یہ جنت کی نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا، اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا، انہوں نے دین کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے دین کو اپنے گھر کی ایک چیز سمجھا تھا، جس طرح چاہیں وہ اس کو استعمال کریں یا جس طرح چاہیں دین پر عمل کریں، دین کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ فرمایا ان کو غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، فرمایا آج ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا کے اندر ہمیں بھولے ہوئے تھے۔ وما كانوا بآياتنا يجحدون، فرمایا یہ ہماری آیاتوں کے بارے میں جھگڑتے تھے، ہماری آیاتوں کے بارے میں جو ہے وہ لڑتے تھے۔ اور وہاں سورہ حشر میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں اہل ایمان سے خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، کل کی کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے اس کے پاس کیا توشہ آخرت ہے۔ ایک زندگی ہے دنیا کی، ایک زندگی ہے آخرت کی۔ دنیا کی زندگی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ابھی یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے زندہ باہر جائیں گے نہیں جائیں گے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی کا ہم نے وہ انتظام کیا ہے کہ دنیا کی ہر آسائش اور ہر سہولت ہمارے پاس ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، دنیا کی ہر آسائش اور ہر سہولت اگر اویل کی ہے ہم نے اپنے لیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کی ان سہولیات اور دنیا کی ان آسائشیں ان کے اندر محو ہو کر آخرت کو فراموش کر دینے والا وہ بے وقوف انسان ہے جس نے آخرت کو فراموش کر دیا۔ ایک وہ زندگی ہے آخرت کی جہاں موت نہیں ہے، ایک وہ زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور ایک دنیا کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی زندگی ہماری ہمیں نہیں معلوم، لیکن پھر بھی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم میں سے کوئی دن کے 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے کام کرتا ہے، کوئی 12 گھنٹے کام کرتا ہے، کوئی 10 گھنٹے کرتا ہے، کوئی 6 گھنٹے کرتا ہے۔ ہر شخص دن کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ اپنی دنیا کے لیے وقف کرتا ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے وقف کرتا ہے اور لگاتا ہے۔ لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے، اس کے لیے ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہماری کوششیں اور ہماری تگ و دو کیا ہونی چاہیے اور کیا ہوتی ہے۔ ہم نے اس اکاؤنٹ میں کیا کچھ بھیجا ہے، یہاں کے اکاؤنٹ تو ہم نے بھر لیے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی سہولیات سے جو ہے وہ آراستہ کر دیا، وہاں کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے اور کیا تگ و دو کی ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس کا ہمیں احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم بھولے ہوئے ہیں آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی کی وجہ سے، تو مالک نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ جس کو اللہ بھلا دے بھلا وہ کامیاب ہو سکتا ہے، جس کو اللہ بھول جائے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے ان کو بلا دیا حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ فرمایا لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دیکھو دو انجام ہے، ایک اصحاب النار کا انجام ہے، ایک اصحاب الجنہ کا انجام ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔
اصحاب النار یہ تکلیف میں ہوں گے، یہ آزمائش میں ہوں گے، یہ مستقل ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہوگا۔ ایک اصحاب الجنہ ہے، راحت ہی راحت ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا، خوش و خرم ہوں گے، تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ایک اصحاب الجنہ ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب الجنہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ کامیابیوں کی بلندیوں کو پہنچ گئے۔ کامیابی کا معیار ہماری نظر میں کچھ بھی ہو، چاہے ہم دنیا میں سمجھتے ہوں کامیاب وہ ہے جس کا کاروبار اچھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہوں کامیاب وہ ہے جس کے پاس نوکری اچھی ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس بہت سا مال ہے، لیکن رب کی نظر میں یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ رب کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی لازوال نعمتوں میں داخل کر دیا، مالک کی نظر میں یہ کامیاب ہے۔ اب دنیا میں خواہ اس نے غربت کی زندگی گزاری ہو، دنیا میں خواہ اس نے قسم پرسی کی زندگی گزاری ہو، دنیا میں وہ ایک ٹائم کا کھاتا ہو 2 ٹائم بھوکا رہتا ہو، یا 2 ٹائم کا کھاتا ہو 1 ٹائم بھوکا رہتا ہو، لیکن آخرت میں وہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، تو مالک کی نظر میں یہ کامیاب انسان ہے، یہ کامیاب انسان ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگ آئیں گے قیامت والے دن، ایک آئے گا دنیا کی آسائشوں میں زندگی گزارنے والا، جس کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں تھی، ایک وہ آئے گا قیامت والے دن، اس کو جہنم کا ایک چکر لگا کر لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کوئی آسائش دیکھی، کوئی سکون دیکھا، کوئی سہولت تھی تیرے پاس، کوئی امن تھا تیرے پاس؟ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی سکون نہیں دیکھا۔ اور ایک وہ شخص آئے گا جس نے دنیا کی زندگی مشقت ہی مشقت میں گزاری ہو، آزمائشوں اور تکلیف میں گزاری ہو، اس کو ایک جنت کا چکر لگا کر لایا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی، بتا دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی، کوئی مصیبت دیکھی، کوئی مشقت دیکھی؟ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کوئی مشقت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ یہی 2 انجام ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جہنم اس کے مختلف درجات کا تذکرہ ہے قرآن کے اندر، مختلف نام ہے جہنم کے، جیسا کہ لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازوں کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کے مختلف ناموں کا بھی تذکرہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ان منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ، آگ بعض لوگوں کو ٹخنوں تک جلائے گی، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حَجْزَتَيْهِ، بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنْقِهِ، بعض لوگوں کو گردن تک آگ جلائے گی۔ یعنی یہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ کمر تک جلائے گی، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ وہ گردن تک جلائے گی۔ ابو طالب کے حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جی انہوں نے آپ کی اتنی حمایت کی، آپ کے لیے وہ لوگوں سے لڑتے تھے، اس کو کیا فائدہ ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی بیان فرمایا کہ اب وہ جہنم کے اوپر والے درجے میں ہیں، اگر میں ان کے لیے سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے، یعنی جہنم سے تو چھٹکارا نہ ہو سکا لیکن جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ہیں۔ جہنم کا ایک نام قرآن میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ الجحیم ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النازعات میں بیان فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کسی نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فرمایا اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا۔ جہیم کا کیا مطلب ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا، اس کو جہیم کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا جس کسی نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کے لیے ہم نے جہنم کا بھڑکتی ہوئی آگ کا جو گڑھا ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے۔ جہنم کا ایک نام وہ حطمہ بھی ہے، الحطمہ، جس کے بارے میں سورۃ الہمزہ میں آتا ہے کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، فرمایا ہرگز نہیں وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ الحطمہ یعنی وہ جگہ جو چکنا چور کر دے، وہاں پھینک دیا جائے گا، اور تمہیں کیا معلوم کہ
کہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیسی ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو خوب بھڑکتی ہے۔ جہنم کا ایک نام وہ حاویہ بھی ہے جس کا تذکرہ سورۃ القارعہ میں آتا ہے۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ فرمایا جن کے پلڑے روز قیامت ہلکے ہوں گے، جن کے نیکیوں کا پلڑا روز قیامت ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کی جگہ گہری کھائی میں ہوگی۔ حاویہ کا ایک مطلب وہ گہری کھائی ہے، اور فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ گہری کھائی کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کا ایک نام وہ سقر بھی ہے، جیسا کہ سورہ مدثر میں آتا ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ فرمایا عن قریب اسے سخت جلسہ دینے والی جگہ میں جھونک دیا جائے گا۔ تمہیں کیا معلوم وہ سخت جلسہ دینے والی جگہ کیسی ہے؟ فرمایا نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال کو جلا کر کالا کر دینے والی ہے۔ سقر کا مطلب ہوتا ہے سخت جلسہ دینے والی جہنم۔ اور اس کا ایک نام وہ لظا بھی ہے، جیسا کہ سورہ معارج میں آتا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ جہنم وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے جو سر اور منہ کی کھال ادھیڑ دے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ پھیرا۔ فرمایا پیٹھ پھیری، مال جمع کیا، فاوعى اور خرچ نہ کیا۔ اور جہنم کا ایک نام وہ سعیر بھی ہے جس کا تذکرہ سورۃ الملک میں آتا ہے۔ فرمایا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ روز قیامت کافر کہیں گے کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے یا سمجھتے تو آج اس دہکتی ہوئی آگ والوں کے ساتھ شامل نہ ہوتے۔ سعیر کا کیا مطلب ہے؟ دہکتی ہوئی آگ، یعنی دہکتی ہوئی آگ والوں کے ساتھ شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنی غلطیوں کا خود اعتراف کریں گے۔ دوری ہے ان جہنمیوں پر۔ تو یہ جہنم کے مختلف نام ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن میں جا بجا کیا ہے۔ ایک نام اس کا زمہریر بھی ہے جس کا تذکرہ سورۃ الدہر میں آتا ہے، جہاں فرمایا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ ایک نام اس کو جو ہے وہ زمہریر جو ہے یہ بھی دیا جاتا ہے۔ بہرحال جہنم یہ اللہ رب العزت نے ہر نافرمان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اب وہ نافرمان چاہے تو اس جہنم سے بچ سکتا ہے اور چاہے تو خود ہی اس جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیں مختلف باتوں کا تذکرہ کیا۔ انسان جن باتوں کی وجہ سے اہل جہنم کے راستے پر چلتا ہے ان میں دو بڑی وجوہات وہ مال اور اولاد ہوتی ہے۔ مال اور اولاد یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ دنیا کے مال کی وسعت چاہتا ہے تو حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دیتا ہے اور اہل جہنم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اولاد اس کو خوشحال اور خوش و خرم اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے در پہ ہوتا ہے تو صحیح غلط حق باطل اللہ کا دین دینی ذمہ داریاں دین نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں ان تمام چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے اور اما شاکرہ کا راستہ چھوڑ کر اما کفورہ کے راستے پر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے سورۃ المعارج میں۔ فرمایا قیامت آئے گی، بیوی اس سے بھاگو گے، بچے اس سے بھاگو گے، ماں بیٹوں سے بھاگے گی، باپ بیٹی سے، حتیٰ کہ ہر رشتے والا دوسرے رشتے والے سے بھاگے گا۔ یہ قیامت کا نقشہ اللہ رب العزت نے سورۃ المعارج میں بھی کھینچا ہے، سورہ عبس میں بھی کھینچا ہے، اور فرمایا انسان کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي۔ اے رب سب کو جہنم میں ڈال، جتنی انسانیت ہے زمین کی سب کو جہنم میں ڈال، مجھے نجات دے دے۔ ثم ینجی، پھر مجھے نجات دے دے، مجھے بچا دے اے رب، سب کو ڈال۔ تو انسان بھلا پھر دنیا میں کس کو خوش کرنے کی کوشش کرے، وہاں تو وہ سب کو جہنم میں ڈالنے کا کہے گا کہ مالک سب کو جہنم میں ڈال، مجھے نجات دے دے، مجھے بچا دے۔ تو کیوں نہ انسان اس دنیا کے اندر جہنم سے بچنے کی کوشش کرے جس کی ہولناکی اور جس کی سختی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں مقامات پر کیا ہے۔ یعنی چند کوئی 10-20 مقامات نہیں ہیں، سینکڑوں مقامات ہیں قرآن میں جہاں جہنم کی ہولناکی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ احادیث میں جہنم کی وسعت کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جہنم کتنی وسیع ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز سنی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो ये आवाज़ कैसी है? रावी कहते हैं, हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि ये आवाज़ कैसी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक पत्थर है जो आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था। वो आग में गिरता चला जा रहा था हत्ता कि वो जहन्नम की तह तक आज पहुंचा है। यानी 70 साल पहले जहन्नम के अंदर एक पत्थर फेंका गया, वो आग के अंदर से होता हुआ जा रहा था और 70 साल के बाद वो आग जहन्नम की तह में पहुंचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में धमाके की आवाज को अल्लाह के रसूल ने इस वजाहत के साथ जो है वो बयान किया। इमाम मुजाहिद ये ताबी हैं, ये फरमाते हैं कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम्हें जहन्नम की वसअत का इल्म है? मैंने कहा नहीं। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ वल्लाह तुम नहीं जानते, सुनो, जहन्नमी की कान की लो से कंधे तक 70 साल की मुसाफत का फासला होगा। ये कान की लो है और ये कंधा है। फरमाया जहन्नमी की कान की लो से कंधे तक 70 साल की मुसाफत का फासला होगा, जिसके दरमियान से पीप और खून की वादियां बहेंगी। मैंने कहा क्या नहरें बहेंगी? तो इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया नहीं, बल्कि वादियां बहेंगी, और वादियां ये नहर से बड़ी होती हैं। यानी जहन्नम की ये होलनाकी का तज़किरा इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने इमाम मुजाहिद के सामने किया। ये मशहूर ताबी हैं जिनके सामने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने जहन्नम की वसअत और जहन्नम की होलनाकी का जो है वो तज़किरा किया। जहन्नम को मैदान हशर में लाने के हवाले से सूरतुल फज्र की आयत है, जिसकी तशरीह में सही मुस्लिम में रिवायत आती है कि वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, फरमाया रोज़े क़यामत जहन्नम को जो है वो लाया जाएगा हशर के मैदान में। और जब ये जहन्नम को हशर के मैदान में लाया जाएगा, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, तुम देखोगे कि इंसान उस दिन समझ जाएगा। इंसान उस दिन क्या हो जाएगा? सारी बातें जो उसको दुनिया में समझ ना आती थी अब वो समझ जाएगा। अब वो अगर दुनिया में बेवकूफ बनता था आज अक्लमंद बन जाएगा। आज दुनिया में गाफिल था आज फिक्र करने वाला हो जाएगा। दुनिया में बेपरवाह था आज परवाह करने वाला हो जाएगा। फरमाया इंसान उस दिन समझ जाएगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, तुम क्या उस वक्त उसके समझने का क्या फायदा, उस वक्त उसके अक्लमंद होने का, उसके परवाह करने वाला होने का, उसकी फिक्र करने का क्या फायदा। सही मुस्लिम की रिवायत में इस आयत की तफसीर में आता है कि जहन्नम इसको घसीट कर जो है वो लाया जाएगा हशर के मैदान में, और जहन्नम के साथ 70,000 लगामें होंगी। कितनी लगामें होंगी? 70,000, और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो जहन्नम को घसीट कर जो है वो हशर के मैदान में लाएंगे। ये जहन्नम की वसअत का अंदाजा आप इस बात से भी कर सकते हैं कि 70,000 लगामें जिसके साथ लगी हुई हो वो कितनी वसी व अरीज जहन्नम होगी। सूरह काफ में अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअतु व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, फरमाया वो दिन होगा कि जब जहन्नम कहेगी मालिक और हैं, और नाफरमान हैं, और सरकश हैं, और बागी हैं, और गाफिल हैं, हल मिन मज़ीद, मालिक और डाल इसमें, और हैं, और दे मालिक। तो वहाँ सही मुस्लिम की ही हदीस में ये अल्फाज आते हैं कि अल्लाह ताला जहन्नम में अपना पैर रख देगा और फिर जहन्नम कहेगी टिट 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 के बस बस बस, अब और गुंजाइश मुझ में नहीं है, अब मैं भर गई। और सही बुखारी के अल्फाज हैं, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रोज़े क़यामत 1000 में से 999 लोग जहन्नम में जाएंगे। किताबुल फितन की रिवायत में आता है कि तवील रिवायत में ये अल्फाज हैं कि क़यामत वाले दिन फरिश्तों को कहा जाएगा या अय्युहन्नास हलुम्मा इला रब्बिकुम, फरिश्तों को कहा जाएगा इनको खड़े रखो, इनसे सवाल करना है। और वो कहेंगे या अय्युहन्नास हलुम्मा इला रब्बिकुम, ए इंसानों चलो अपने रब की तरफ, अपने रब की तरफ जाओ, आज तुमसे सवाल होना है, आज तुमसे बाज़पुरस होनी है। बाज़पुरस होगी भाइयों, सवाल होगा, बताओ जवानी कहाँ गुजार के आए हो, बताओ माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इसके बारे में सवाल होगा। वहां जब ये फरिश्ते सफबंदी करवा देंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा, किताबुल फितन की रिवायत है कि छांटी कर दो जहन्नमियों को जन्नतियों से अलग कर दो।
وہ کہیں گے اے رب ہمیں کیا معلوم کس حساب سے کریں؟ تو وہاں جواب دیا جائے گا فی 1999 کے حساب سے چھانٹی کر دو، فی 1000 میں سے 999 کے حساب سے چھانٹی کر دو، 999 الگ کر دو اور ایک کو الگ کر دو۔ اور یہی صحیح بخاری کی حدیث کے یہاں الفاظ ہیں کہ 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ جہنم جب کافروں کو دور سے آتے دیکھے گی تو وہ غیظ و غضب کے مارے جو ہے وہ بھڑکے گی، دھاڑیں لے گی۔ سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخنا یہ سن لیں گے، کافر جہنم کا غصے سے چیخنا یہ سن لیں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ الملک میں کہ اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وهي تفور تکاد تمیز من الغیظ، جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ جہنم کے دھڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور جہنم کو جوش مار رہی ہوگی، جوش کھا رہی ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ یہ جہنم ابھی پھٹ جائے گی، یعنی اس قدر جوش مار رہی ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ یہ جہنم یہ ابھی پھٹ جائے گی۔ فرمایا جہنم کا عذاب دیکھتے ہی یہ کافروں کے چہرے جو ہیں یہ سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ فرمایا جن لوگوں نے گناہ کیے، کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائی، گناہ کیے، ان کو ان کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا ذلت ان پر مسلط ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا اس روز کوئی نہ ہوگا، اس روز کوئی نہ ہوگا جو انہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لے۔ فرمایا ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھا رہی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے تذکرہ کیا ہے چہرے کا، اور چہروں کے حوالے سے مزید وضاحت سورہ آل عمران کی آیتوں میں آتی ہے جہاں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس روز یعنی قیامت والے دن بعض چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم وہ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش کو اختیار کیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش کو اختیار کیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو بسبب اس کفر کے جو تم کر کے آئے ہو۔ واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بعض چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے، اور سیاہ چہروں والے وہ غمگین ہوں گے اور سفید چہروں والے یہ خوش و خرم ہوں گے، یہ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اے رب تو قیامت والے دن ہمیں سفید چہروں والوں میں اٹھانا، ہمارا انجام وہ سفید چہروں والوں کے ساتھ کرنا کہ دنیا کی سفیدی یہ رہے نہ رہے لیکن آخرت کی سفیدی یہ رب برقرار رکھنا، کہ آخرت میں ہمارا چہرہ وہ سفید ہو، وہ سیاہ نہ ہو۔ رب اے رب ہماری آخرت کو بہتر بنا دینا، دنیا چاہے ہماری خراب بھی ہو جائے۔ سورۃ الحاقہ میں مالک نے انجام کا تذکرہ کیا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دیکھو قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا تو اعمال نامہ دیا جائے گا، بعض کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو بالکل وہی نقشہ ہے جو دنیا میں ہوتا ہے۔ دنیا میں جب ایک بچہ اسکول میں اچھے رزلٹ کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنا رزلٹ چھپاتا ہے؟ نہیں چھپاتا، وہ گھر آتا ہے چلاتا ہوا، خوش ہوتا ہوا کہ میں پاس ہو گیا، میں فرسٹ آیا، میں کامیاب ہو گیا، یہ دیکھیں میرا رزلٹ، یہ دیکھیں میرا رزلٹ۔ دنیا میں بچہ اس طرح خوش ہوتا ہے۔ سیم یہی سچویشن اللہ تعالیٰ قیامت کی کھینچتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں جس کا اعمال نامہ دیا گیا وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لو میری کتاب پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو، یہ میری کتاب ہے، یہ میرا حساب و کتاب ہے، اس کو پڑھو، دیکھ لو میں نے کیا کیا ہے اور مجھے کیا ملا ہے، میں کامیاب ہوا ہوں یا میں ناکام ہوا ہوں، دیکھ لو۔ کتاب تو ہر انسان کو دی جائے گی۔ سورہ
بنی اسرائیل میں آتا ہے اقرأ کتابک، کتاب ہاتھ میں دی جائے گی، انسان کو کہا جائے گا پڑھ یہ تیری کتاب ہے، پڑھ اس کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا فیصلہ تو خود کر لے کہ تو جنت میں جانے کا حقدار ہے یا جہنم میں جانے کا حقدار ہے، اپنا فیصلہ تو خود کر لے۔ تو پھر یہ کہے گا مالی ھذا الکتاب، اے رب یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے رب اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا، راہ چل رہے تھے پاؤں کی ٹھوکر مار کر پتھر سائڈ پر کر دیا کہ کسی راہگزر کو تکلیف نہ ہو، یاد بھی نہیں ہے، رب کی طرف سے اس کتاب میں لکھوا دیا گیا جو کتاب ہماری مرتب ہو رہی ہے۔ انسان یہی کہے گا یہ رب کیسی کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے۔ فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ اپنا ہر عمل اس کتاب کے اندر موجود پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، کسی ایک پر بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ فرمایا جہنمی یہ جب جہنم میں چلے جائیں گے ان کی کھالیں جل رہی ہوں گی، کھالیں جلیں گی تو جان نہیں چھوٹ جائے گی، یہ جسم جل کے سیاہ ہو جائے یا جل کر ختم ہو جائے جان نہیں چھوٹے گی۔ فرمایا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیاتوں کو ماننے سے انکار کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے، جب آگ میں ان کی ایک کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا خوب مزہ چکھ لیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ عذاب جہنم اس کو دیکھ کر انبیاء بھی سلامتی کی دعا کریں گے، انبیاء بھی جو ہے وہ مارے خوف کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اور صحیح بخاری کی وہ طویل روایت کہ جہاں آتا ہے کہ گناہگار جائیں گے انبیاء کے پاس، مفہوم حدیث ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جس کے پاس بھی جائیں گے، جس نبی کے پاس بھی، وہ نبی اپنی ایک کمی یا اپنی ایک غلطی کو یاد کرے گا اور کہے گا کہ مجھے تو آج اپنا خوف ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ انبیاء کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ آج کے دن میرا رب اتنا غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں تھا نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں ہوگا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نفسی نفسی کی پکاریں ہوں گی کہ میری ذات میری جان میں بچ جاؤں، میری بچت ہو جائے۔ اور آدم علیہ السلام سے جب پوچھیں گے گناہگار لوگ کہ آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، تو آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے تو آج اپنی فکر ہے، میں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تھا جس کے پاس جانے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے مکہ مار کے بندہ پار کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے جو ہے بدعا کی، میری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی، مجھے تو اپنا ڈر ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے اور میری ماں کو لوگوں نے ہمارے مرنے کے بعد معبود بنا لیا تھا، ہمیں آج اپنا ڈر ہے۔ بہرحال ہر نبی کسی نہ کسی اپنی بات کو یاد کر کے وہ اپنی فکر کا اظہار کرے گا کہ میں اپنے بارے میں فکر مند ہوں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں جب یہ لوگ آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر پڑوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل ہوگا۔ بہرحال جہنمی لوگ وہ ہر لحاظ سے تکلیف میں ہوں گے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ مشکلوں میں ہوں گے۔ جہنمیوں کو جہنم میں 4 قسم کے کھانے جو ہے وہ دیے جائیں گے، جس کے بارے میں آتا ہے مختلف صورتوں کے اندر۔ سورہ صافات میں آتا ہے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت اچھا ہے۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، فرمایا زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، فرمایا اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے سانپوں کے سر۔ فرمایا فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون، فرمایا جہنمی یہی کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے، کھانے کے بعد پینے کے لیے۔ ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم، کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا۔
ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، فرمایا اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش جہنم میں ہوگی، اسی آتش جہنم میں ان کو واپس کیا جائے گا۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ الدخان میں کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، فرمایا جہنم اس میں زقوم کا درخت یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تھور کا یعنی زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی یعنی کھانے کی چیزیں تباہ کر دے۔ پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی تھور ہے، جس کی خوراک ہی جہنم کے اندر وہ زقوم ہے، بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا۔ یعنی زقوم کا اگر ایک ٹکڑا زمین پر پھینک دیا جائے تو کھانے پینے کی چیزوں کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے، اور فرمایا بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا پینا ہی زقوم ہے۔ اسی طرح سورۃ الغاشیہ میں ضریع کا تذکرہ آیا، اس کانٹے دار گھاس کو جو ہے وہ ضریع کہتے ہیں، جہاں پر فرمایا تسقى من عین آنیہ، جہنمیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، فرمایا کانٹے دار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کا کوئی کھانا نہ ہوگا۔ کانٹے دار سوکھی گھاس، ہم دنیا کے اندر جو گھاس ہوتی ہے یہ نہ کانٹے دار ہوتی ہے اور نہ جو زمین میں گھاس ہوتی ہے نہ سوکھی ہوئی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کھا سکتے، ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ یا ہمیں کھانے کو دیا جائے تو ہم کراہت کا اظہار کریں، ہم اس سے اکتاہٹ کا اظہار کریں، تو وہ جہنم کی گھاس جس کے بارے میں آتا ہے کہ کانٹے دار سوکھی ہوئی گھاس دی جائے گی اور کہا جائے گا یہی تمہارا کھانا ہے اور اسی کو کھاؤ۔ فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا، وہ کھانا نہ ان کی بھوک مٹائے گا اور نہ ان کو توانا کرے گا، نہ ان کو صحت مند کرے گا۔ سورۃ الحاقہ میں غسلین کا تذکرہ آتا ہے۔ غسلین کہتے ہیں یہ زخموں کی دھون کا جو غلاظت ہوتی ہے، یہ پیپ وغیرہ، اس کو جو ہے وہ غسلین کہا جاتا ہے۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، فرمایا آج ان گناہگاروں کا کوئی غمخوار نہ ہوگا، نہ زخموں کے دھون کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا ہوگا جسے گناہگاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھائے گا۔ یعنی جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا نا، یہ تھور کا درخت ملے گا، یہ کانٹے دار گھاس ملے گی، یہ زخموں کا دھون ملے گا، تو اہل جہنم مارے بھوک کے اس کو اس طرح کھائیں گے جیسے دنیا کے اندر ایک بھوکے کو آپ کسی مرغ مسلم غذا پر بٹھا دیں، یہ ایسے کھائیں گے۔ اور یہ ایسی خوراک ہے جو نہ بھوک مٹائے گی اور نہ سکون دے گی۔ دنیا میں تو ہمیں بھوک لگی ہو، کھانا کھا کر ہم قرار پکڑتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے، لیکن وہاں کا کھانا جو اہل جہنم کو دیا جائے گا اس سے نہ ان کی بھوک مٹے گی اور نہ وہ قرار پکڑیں گے، نہ ان کو سکون آئے گا اور نہ وہ کھانا ان کو جو ہے وہ سکون دے گا۔ سورۃ المزمل میں تذکرہ فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، فرمایا ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں ذا غصۃ وعذابا الیما، اس کا مطلب ہے حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ وہ کھانا ہے جو حلق سے اترے گا نہیں بلکہ حلق میں پھنسنے والا کھانا ہوگا۔ اور جہنمیوں کے پینے کے لیے 5 قسم کے مشروبات کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے کہ ماء حمیم کا تذکرہ آتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم، ماء حمیم کا جو یہ تذکرہ آتا ہے، یہ کھولتا ہوا پانی، سخت ابلتا ہوا پانی، جس کو آپ اس طرح کہہ لیں کہ شاید کئی ہزار اور کئی لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم پانی وہ پینے کے لیے دیا جائے تو بھلا کیا وہ پیاس بجھائے گا اور کیا وہ انسان کو سکون اور قرار دے گا۔ دوسری جس چیز کا تذکرہ آتا ہے پینے کے حوالے سے وہ ماء صدید ہے، یعنی زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون کا تذکرہ آتا ہے سورہ ابراہیم میں کہ من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعه ولا يكاد يسیغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ عذاب غلیظ ہے
جس سے بچنے کی ہمیں فکر کرنی ہے، جس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ فرمایا دنیا کے بعد آخرت میں کافر کے لیے جہنم ہے، جہاں پیپ اور خون کی آمیزش والا پانی پلایا جائے گا، جس سے وہ زبردستی گھونٹ گھونٹ کر پینے کی کوشش کرے گا، لیکن مشکل سے ہی گلے سے اتار سکے گا۔ کافر کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، ہر طرف سے اس کو لگے گا شاید اب میں مر جاؤں گا، لیکن مرنے نہ پائے گا، اور اس کے بعد بھی سخت عذاب اس کی جان کو لاگو رہے گا، سخت عذاب اس کی جان کو لاگو رہے گا، موت اس کو نہیں آئے گی۔ سورہ فرقان میں آتا ہے اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ وہاں پر آتا ہے تم ایک، وہ کہے گا موت آ جائے موت آ جائے، تو کہا جائے گا ایک موت کو نہ پکار، بہت سی موتوں کو پکار، بہرحال آج تجھے موت نہ آئے گی، آج تجھے موت نہ آئے گی، یہ تکلیف تجھے برداشت نہیں۔ دنیا میں دیکھیں تکلیف ہوتی ہے نا، عارضی ہوتی ہے، بیماری کی تکلیف ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی زخم کی تکلیف ہو، یا کسی اور مرض کی تکلیف ہو، یہ تکلیفیں عارضی ہوتی ہیں دنیا کے اندر۔ موت آتی ہے اور انسان کو تمام تکلیفوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے، تمام تکلیفیں اس کی ختم، اب اس کی جسم سے روح جدا ہو گئی، اب اس کے ساتھ تکلیف یا راحت کا معاملہ جسم کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن وہاں کی جو تکلیف ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف ہوگی، اور وہاں کا جو راحت ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہوگی۔ تیسری چیز جس کا تذکرہ آتا ہے وہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ جہنمی پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرامگاہ ہوگی۔ بھلا بتائیے کھولتا ہوا تانبا، پگھلا ہوا تانبا، کوئی اس کی قریب منہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا اس کے قریب منہ۔ مالک فرماتا ہے کہ اس روز جب جہنمی پانی مانگے گا تو ہم اس کو پگھلا ہوا تانبا دیں گے، اور وہ اس کو پینے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ مالک خود کہتا ہے، مالک خود فرماتا ہے بئس الشراب وساءت مرتفقا، برا پینا ہے، وساءت مرتفقا، بری رہنے کی جگہ ہے، تکلیف دہ جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ مالک یہ اتنا ڈراوا دے رہا ہے جہنم کے بارے میں، اتنا ڈرا رہا ہے مالک جہنم سے، یہ کیوں ڈرا رہا ہے؟ یہ جہنم کے کھانوں کا تذکرہ کرتا ہے مالک، یہ جہنم کے پینے کا تذکرہ کرتا ہے کہ کھانے مانگو گے تو یہ تکلیف دہ کھانے ہوں گے، پینا مانگو گے یہ تکلیف دہ پینا ہوگا۔ دوسری طرف مالک اہل جنت کا تذکرہ کرتا ہے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو چاہو جیسا چاہو کھاؤ پیو مزے کرو، جو دل میں آئے گا وہ عطا کر دیا جائے گا۔ ایک طرف اہل جنت ہے اور ایک طرف اہل جہنم ہے، اہل جنت راحت ہی راحت میں ہے اور اہل جہنم یہ تکلیف ہی تکلیف میں ہے۔ مالک یہ تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم اہل ایمان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں، صرف اپنے ہی آپ کی ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں۔ دنیا کے اندر میں پھر وہی جملے دہراؤں گا، دنیا کے اندر ہمارے اہل و عیال کسی غلط راہ پر جا رہے ہوں جس میں ہمیں ان کا نقصان یا ان کی تکلیف یا ان کا گھاٹا نظر آ رہا ہو، ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کو اس سے بچانے کی۔ بھلا ہمارے اہل و عیال اگر جہنم کے راستے پر چل رہے ہوں تو ہم کیوں نہیں فکر کرتے؟ ہم کیوں نہیں فکر کرتے؟ ہم کیوں نہیں غم کرتے اس کا؟ ہم کیوں نہیں اس بات کے بارے میں فکر مند ہوتے؟ یہی بات ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچانا صرف اپنے آپ کو نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اور بچانے کے لیے اہل ایمان وہ دیکھیں جہنم میں جانے والے بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں سورہ مدثر میں فرمایا کہ جہنم میں بعض لوگ ہوں گے، ان سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، بتا تو کیسے آیا جہنم میں، کیسے پہنچا؟ وہ جواب دے گا لم نکو من المصلین، میں صلاح نہیں پڑھتا تھا، میں اس لیے جہنم میں آیا ہوں۔ یہ ہم جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے جو صلاح نہیں پڑھتے یا صلاح قائم نہیں کرتے یا مساجد کی آبادکاری نہیں کرتے یا اللہ کے دین کے لیے اپنی توانائیاں صرف نہیں کرتے، لیکن دنیا کے لیے بہرحال وہ بھرپور صرف کرتے ہیں اپنی توانائیاں، ان کو اس بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، ان کو اس بارے میں احتساب کرنا چاہیے اپنا کہ میں کہاں کھڑا ہوں،
کہیں لم نکو من المصلین ہماری پکار نہ ہو کہ ہم صلاح نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں پہنچ گئے. معذرت کے ساتھ ضمن چند باتوں کا تذکرہ کروں گا کہ جو موضوع کے نسبت سے نہیں ہے لیکن تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آج مساجد کا حال دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ بڑی مشقت اور بڑی محنت سے کمائی ہوئی ہمارے ساتھی جو ہے وہ آنت بھی کرتے ہیں، فطرہ بھی، اور مساجد کی تعمیر ہو جاتی ہے، مساجد قائم ہو جاتی ہیں، لیکن مساجد کی آبادکاری کے حوالے سے ہماری فکر نہیں ہوتی. مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے ہماری فکریں جو ہیں وہ نہیں ہیں. اس کا اصل دیکھنا ہو تو فجر کی صلاح میں آپ مساجد کا حال دیکھ لیں اور اس کی بنسبت جمعے کی صلاح دیکھ لیں کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم پر مسجد میں آ کر صرف جمعہ پڑھنا فرض تھا اور جمعہ ہی مسجد میں پڑھنا فرض ہے، بقایا کوئی بھی صلاح جو ہے وہ مسجد میں آ کر نہیں پڑھتی. کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. 5 وقتہ صلاح وہ باجماعت ادا کرنی ہے اور مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنی ہے، تبھی ہم اہل جنت میں ہوں گے. اگر ہم یہ غلط فہمی کا شکار ہیں اگر کہ جی ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، مزارات پر جانا چھوڑ دیا ہے، تعویذ گنڈے یہ چھوڑ دیے ہیں اور اب ہم پکے جنتی ہیں، جہنم کے تو ہم قریب بھی نہ جائیں گے، تو ہم بے وقوف ہیں. ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے مزارات جانا چھوڑ دیا لیکن ہم مسجد بھی نہیں جاتے. ہم نے تعویذ گنڈے چھوڑ دیا، آستانوں پر جانا چھوڑ دیا، لیکن ہم درس قرآن اور اپنے حلقے میں ہونے والی تربیتی نشستیں اور درس قرآن وغیرہ میں بھی ہم شرکت نہیں کرتے. ہم نے وہاں جب اہل شرک کے ساتھ تھے، اہل کفر کے ساتھ تھے، مسلک پرستوں کے ساتھ تھے، وہاں ہم سے روزے چلے اور نہ جانے سال کی جماعت میں اور 4 مہینے کی جماعت میں ہم سفر کیا کرتے تھے. لیکن یہاں اللہ کے دین کو دینے کے لیے ہمارے پاس 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے نہیں ہیں. یہ ہم کس روش پر آ گئے ہیں؟ ہم کون سی روش پر آ گئے ہیں کہ پہلے میں ایسے کئی اپنے مومن بھائیوں کو جانتا ہوں جو تبلیغی جماعت کے ساتھ تھے تو روزے 40ویں اور 4 مہینے یہ سب کرتے تھے. آج انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو آج انہیں بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے تھا. اس پر فوراً یہ کہتے کہ وہاں شیطان نہیں بکاتا تھا، یہاں شیطان بکاتا ہے. تو مومن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ شیطان سے مقابلہ کرے گا. مومن کو یہی تو کہا گیا انہو کان عدو مبین کہ تیرا کھلا دشمن ہے. بتاؤ دنیا کے دشمن سے تم غافل رہتے ہو؟ دنیا کے دشمن سے جو دنیا کا تمہارا دشمن ہو اس کے حوالے سے کس قدر چوکنا رہتے ہو؟ تو یہ تمہاری آخرت کا دشمن ہے، اس کے حوالے سے کیوں نہیں فکر مند رہتے؟ شیطان سے مقابلہ کر کے ہی ہم جنت کے حقدار اور جہنم سے بچنے والے بن سکتے ہیں. لیکن اگر شیطان کے راستے پر چلیں گے تو شیطان خوش ہوگا، رحمان ناراض ہوگا. رحمان ناراض ہو گیا تو پھر جہنم ہی جہنم ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے جہنم میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا طینۃ الخبال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ. یعنی ہر نشہ آور چیز وہ فرمایا حرام ہے، اور ہر اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں وہ جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. جہنم کے مختلف عذابات کا تذکرہ کیا، فرمایا سخت پیاس کا عذاب یہ جہنمیوں کو دیا جائے گا. سورہ مریم میں آتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو ہم سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور سورۃ الرحمن میں آتا ہے کہ شدت پیاس سے جہنمی یہ کھولتے ہوئے پانی کے گرد جو ہے وہ چکر لگائیں گے. فرمایا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ. فرمایا یہ وہی جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان
وہ گردش کرتے رہیں گے، پھر اپنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم چھٹلاؤ گے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پینے کو ایک پانی دیا، ایک مناسب ٹیمپریچر پر دیا، تم پی لیتے ہو، لیکن اگر تم نے اس کا شکر ادا نہ کیا، اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر جہنم کی آگ ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہوگی جو بجھائے نہ بجھے گی، اور وہ آگ میں جب جاؤ گے تو پھر نارمل ٹیمپریچر کا پانی نہیں ملے گا، پھر کھولتا ہوا پانی ملے گا، پھر پانی ہی نہیں ملے گا، پھر پیپ بھی ملے گی، پھر صرف پانی ہی نہیں ملے گا، پھر زخموں کا دھون بھی ملے گا، پھر صرف پانی ہی نہیں ملے گا، پھر طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کا پسینہ بھی ملے گا۔ تو آج یہ جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں رب کی، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ کھانا، یہ پینا، یہ ہمارا صحیح و سالم جسم، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، یہ تمام کی تمام رب کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ان نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے، اور ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ رب کے شکر گزار بندے بننا ہے، رب کے فرمانبردار بندے بننا ہے۔ جب ہم رب کے شکر گزار اور فرمانبردار بندے بنیں گے تو وہ رب ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو پھر وہ جہنم کی آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی۔ جس آگ سے نکلنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو نکل نہ پائیں گے، جس آگ سے اگر ہم چھٹکارا پانا چاہیں گے چھٹکارا نہ پا سکیں گے۔ یہ مالک نے آج بتا دیا۔ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ رب ہم سے ہماری 70 کیا ہماری سینکڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سینکڑوں ماؤں کا پیار ایک طرف، اس رب کا پیار ایک طرف۔ وہ رب اپنے بندوں سے سینکڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، لیکن وہ رب آج بتا رہا ہے بندے یہ عمل کر کے آئے گا جہنم میں ڈالوں گا، یہ عمل کر کے آئے گا جنت میں ڈالوں گا، یہ عمل کر کے آئے گا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دوں گا، یہ عمل کر کے آئے گا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دوں گا۔ یہ وہ رب آج بتا رہا ہے۔ آج ہمیں اس باتوں کی جو ہے وہ فکر کرنی ہے، اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، اور تبھی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں مقامات پر ہم سکون پائیں گے۔ اگر ہماری یہی روش رہی کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں اس سے غفلت کی روش اختیار کی، تو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں کیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ وہ لوگ جنہوں نے میری ذکر سے اعراض کیا، فرمایا دنیا میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا کی سزا ہوگی معیشت کی تنگی، اور آخرت کی سزا ہوگی کہ وہ اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، اعمیٰ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہیں گے رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے پالنے والا تھا۔ جواب دیا جائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تجھے اس لیے اندھا کر کے اٹھایا کہ تو میری آیاتوں کو بھول گیا تھا، تو مجھے بھول گیا تھا۔ وكذلك اليوم تنسى، آج میں تجھے بھول جاؤں گا جیسے تو دنیا میں مجھے بھولا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راہ میں آنے والی مشکلات پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور مالک سے ہمیں اس حالت میں موت دے کہ مالک ہم سے راضی ہو، ہم مالک سے راضی ہوں، اور مالک ہمیں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی لازوال نعمتوں کا حقدار بنائے، اور ہمیں آخرت میں وہ ذلت، وہ دن جس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور بہت سے چہرے جو ہے وہ عزت میں ہوں گے، مالک ہمیں ذلیل چہروں والوں میں یعنی سیاہ چہروں والوں میں نہ رکھے، بلکہ عزت دار چہروں والے یعنی سفید چہروں والوں میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت کا حقدار بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔